غیر مسلم ملک میں حلال گوشت کی کیسے تحقیق کریں؟ حلال گوشت کے بارے میں کتنی تحقیق کرنی چاہیے؟ اگر بندہ مسلم ہو اور کہے کہ گوشت حلال ہے تو اتنا کافی ہوگا؟ اچھا جی، ایک منٹ، یا آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے کہ گوشت کس طریقے سے ذبح ہو رہا ہے؟ یہ سوال پوچھا کس نے ہے؟ ادھر ان کا نام، یہ رضیہ نہیں سوری یہ سوال، اگلا سوال رضیہ صاحبہ نے پوچھا، یہ سوال پوچھا معاویہ خان، نہیں ابے یہ سوال کدھر غائب ہو گیا؟ ہاں، یہ سوال پوچھا ہے جی سعد صاحب نے کینیڈا سے، سوری، کہتے ہیں کہ گوشت کس طریقے سے حلال ہو رہا ہے کیونکہ یہاں مشینی ذبیحہ اور عام ذبیحہ دونوں چلتے ہیں۔ سعد صاحب نے کینیڈا سے پوچھا ہے، جو میں نے نام لے لیا ان کا سوال آگے آ رہا ہے کیونکہ وہ موبائل میں سوال میرا غائب ہو گیا تھا، اس لیے کنفیوژن ہوئی مجھے نام اناؤنس کرنے میں۔ خیر جی، تو دیکھیں، غیر مسلم ملک میں آپ گوشت بغیر تحقیق کے نہیں کھا سکتے، جائز نہیں ہے جب تک آپ کے پاس تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ گوشت پراپر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا گیا اور ذبح کرنے والا مسلمان تھا، کلمہ گو۔ باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اگر کوئی مسلمان آپ کو خبر دیتا ہے اور وہ مسلمان آپ کو قابل اعتماد لگتا ہے، بعض دفعہ ایویں ہی پھینک کے جا رہے ہوتے ہیں، اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے نا، ایک مسلمان کہہ رہا ہے یہ حلال ہے اور اس کا اپنا فائدہ ہے، اس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے، بعض دفعہ اس نے اپنا گوشت بیچنا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر آدمی کو اعتماد نہیں آتا، پتہ نہیں یہ سچ کہہ رہا ہے یہ صرف بزنس کے لیے کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی صحیح آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور آپ کو اس کی بات پہ لگتا ہے کہ یہ یعنی جھوٹ نہیں کہہ رہا، تو پھر اس کی بات پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ اس معاملے میں اگر وہ کہتا ہے کہ جی یہ ہاتھ سے ذبح ہوا ہے اور اللہ کا نام لیا گیا ہے، تو پھر آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ آپ اس سے پوچھیں ضرور کہ تمہیں پتہ کیسے چلا، ایسا نہ وہ بھی ایسے ہی کسی سے سن کے بتا رہا ہو، وہ کسی سے سن کے بتا رہا ہو، تو اس کو مستند ذرائع سے اگر پتہ چلا ہے پھر اس کی بات کا اعتبار کریں گے، ادروائز اس کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اچھا بھائی، کیا خواب میں حقیقی روح سفر کرتی ہے؟ خواب کی حقیقت کیا ہے؟ کیا خواب میں روح حقیقت میں سفر کرتی ہے؟ اور جن لوگوں سے وہ ملتی ہے ان کی بھی حقیقی روحیں وہاں موجود ہوتی ہیں؟ نگار فاطمہ کراچی سے۔ دیکھیں، خواب کی حقیقت تو یہ ہے جو بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يبق من النبوۃ الا المبشرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت اب میرے بعد ختم ہو گئی، اب اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ملیں گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ مل مبشرات، وہ خوشخبریاں کیا ہیں، یعنی وہ کیسے ملیں گی؟ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں مومن کا خواب جو ہے وہ اتنے سچے ہوں گے کہ شاید ہی کوئی خواب ہو جو جھوٹا نکلے، لیکن اس سے کامل مومن مراد ہے جو باعمل مومن ہو۔ تو خواب کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں سچائی کا امکان ہوتا ہے، یعنی وہی یقینی چیز ہے، اس یقینی کے آپ 46 حصے کریں تو ایک حصہ اس میں خواب بنتا ہے، یعنی اتنی صداقت اس میں امکان ہوتا ہے جو 2.5% سے کچھ کم بنتی ہے، یعنی 40 حصے میں سے ایک حصہ 2.5% بنتا ہے تو 46واں حصہ اس سے بھی کم۔ تو اس لیے خواب میں، ہر خواب میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ 2.5% سے کم امکان ہوتا ہے کہ شاید یہ سچا ہو، باقی 97%، 97.5% اسی کا امکان ہوتا ہے کہ آپ کے پراگندہ خیالات ہیں یہ۔ تو ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے اس حدیث کی۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ سچا خواب ہے، پھر اس میں اللہ کی طرف سے دل میں اطمینان ڈالا جاتا ہے۔ وہ تو خیر اب ایک نئی بحث ہے کہ آپ کا خواب کب سچا ہوگا کب جھوٹا ہوگا، اس میں میں زیادہ نہیں پڑھ رہا کیونکہ آج کل لوگوں نے نا خوابوں کو ایک اس پہ پوری ایک عمارت کھڑی کی ہوتی ہے۔ تو خوب سمجھ لیں، خواب میں سچا ہونے کا امکان ہوتا ہے، لیکن خواب سے کوئی شرعی حکم کبھی بھی چینج نہیں ہوتا، اور خواب کو گراؤنڈ ریئلٹی پر کبھی ترجیح نہ دیا کریں۔ آپ کو کسی نے بتایا کہ آگے ڈاکو بیٹھا ہوا ہے مار دے گا، آپ سو گئے، خواب آیا کہ اس میں آ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں ڈاکو بیٹھا ہوا، تو آپ مریں گے، آپ کا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو گراؤنڈ ریئلٹی کو خوابوں پہ بہرحال ترجیح دینی چاہیے، اور شریعت کا کوئی بھی حکم خواب سے کبھی بھی ثابت نہیں ہوتا۔ خواب میں چاہے کوئی پیغمبر بھی آ کے آپ کو کہہ دینا کہ آپ پہ نماز معاف ہے تو بھی نماز معاف نہیں ہوگی، اس خواب کی تعویل کی جائے گی، تعبیر کی جائے گی۔ یراکی یہ مسئلہ کہ خواب میں جی روحیں سفر کرتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خواب میں آپ کی روح آپ کے جسم میں ہی ہوتی ہے، اس کو عالم خواب کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، لیکن وہ سفر وفر کہیں نہیں کرتی، ادھر ہی ہوتی ہے، ورنہ تو سارے امریکہ پہنچے ہوئے ہوں۔ جب آپ صاحب نصاب ہوئے تھے نا، 52.5 تولے چاندی کے برابر مال آیا تھا آپ کے پاس، سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، یہ 4 چیزیں جس دن آپ کے پاس آ گئیں، کتنی؟ جتنے میں 52.5 تولے چاندی آتی ہے، تو آپ پر لازم تھا کہ اپنی وہ اسلامی تاریخ آپ محفوظ کر لیتے۔ 5 محرم کو آئیں یہ چیزیں تو 5 محرم ڈیٹ محفوظ کر لی، اگلے سال 5 محرم کو آپ کا زکوٰۃ کا حساب ہوگا، سمجھتے ہو؟
پھر دے بے شک بعد میں دو پہلے دو، وہ آپ کی مرضی ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ مال تجارت کی تعریف کیا ہے؟ سونا چاندی، مال تجارت، نقدی، کیش رقم جسے کہتے ہیں، چار چیزیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں۔ 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ کیا چل رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، اوپر نیچے اتنے ہو رہے ہیں، شاید 90,000 1 لاکھ روپے تک چل رہے ہیں شاید۔ تو جس کے پاس اتنی مالیت کا سونا چاندی تجارتی مال یا نقدی ہو تو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لے۔ عام طور پر جب لڑکوں کی، لونڈے لپاڑوں کی تنخواہ لگتی ہے، پہلی تنخواہ 90,000 1 لاکھ آئی تو وہ صاحب نصاب بن گئے۔ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، ان کو سونا ملتا ہے، تو جس دن ان کو سونا ملا ہے، ہینڈ اوور ہوا ہے، وہ تاریخ وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر ہر سال اسی تاریخ کے حساب سے زکوٰۃ دیا کریں۔ مال تجارت کی تعریف کیا ہے؟ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہو۔ آپ کی دکان ہے، کرائے پہ دی ہوئی ہے، دکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے کیوں کرائے پہ دی ہوئی ہے۔ آپ کی گاڑی ہے، کرائے پہ دی ہوئی ہے، زکوٰۃ نہیں ہے کیوں کرائے پہ دی ہوئی ہے۔ ہاں گاڑی آپ نے خریدی ہے کہ بیچ دوں گا میں، خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی تو اس گاڑی پہ زکوٰۃ دینا واجب۔ ہاں گاڑی آپ نے خریدی اپنے لیے، ارادہ ہوا کہ جب بیچنے کا موڈ ہوا تو بیچ دوں گا، یہ مال تجارت نہیں ہے کیونکہ خریدی کس لیے؟ بیچنے کے لیے، ضرور استعمال کے لیے۔ اس طرح پلاٹ آپ نے خریدا کہ یار کنفیوز ہوں، دیکھیں گے فیوچر میں بناؤں یا بیچوں، سوچوں گا، زکوٰۃ نہیں ہے اس پر۔ ہاں پلاٹ خریدا، نیت کیا ہے؟ بیچوں گا، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے، اتنا کافی ہے۔ سمجھتے ہو؟ غریبوں، غریب ہونے کے لیے کیا ہے کہ 5 چیزیں، 4 چیزیں تو وہی جو زکوٰۃ والی ہیں، سونا چاندی مال تجارت اور کیش، اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ایک آدمی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، ضرورت سے زائد سامان اسے کہتے ہیں پورے سال استعمال ہی نہیں ہو رہا۔ گھر میں ڈنر سیٹ پڑا ہوا ہے، پورا سال استعمال نہیں ہوتا۔ پلاٹ پڑا ہوا ہے، نہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے، نہ کھیتی باڑی کر رہا ہے، اور نہ خود رہتا ہے اس میں، تو وہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد ہے، اس میں پورا سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو جس کے پاس اس طرح کی پراپرٹی ہو جو استعمال میں نہ آتی ہو، یا سونا چاندی مال تجارت اور نقدی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا 5 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنا پوچھ لیا کرو بھائی تمہارے پاس کوئی ایسی پراپرٹی تو نہیں ہے جو استعمال میں نہ آتی ہو، اتنا پوچھ لیا کرو۔ پورا نصاب پیش کرو گے تو پاگل ہو جائے گا نا، وہ کہے گا تو زکوٰۃ نہیں دے بھائی، میرے حساب نہیں ہو رہا مجھ سے۔ میں جب کسی کو زکوٰۃ دیتا ہوں تو اتنا پوچھ لیتا ہوں یار تمہارے پاس سونا وونا تو نہیں ہے؟ نہیں ہے بھائی، کیونکہ سونا آج کل اتنا مہنگا ہے کہ وہ سونا ہی آدمی کو مالدار بنا دیتا ہے۔ اور بھائی تمہارے پاس بینک میں کیش اماؤنٹ کتنا پڑا ہوا ہے؟ غریب کے پاس تو کیش اکاؤنٹ ہی نہیں ہوتا عام طور پہ، ہے 20-30 ہزار ہے تو وہ مستحق زکوٰۃ کا۔ کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے گھر کے علاوہ، جس گھر میں رہتے ہو وہ تو ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں کہ پلاٹ لے کے ڈالا وہ خالی پلاٹ پڑا ہوا ہو، تو ایسا اگر نہیں ہے تو عام طور پر ایسا آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیوں نہ پیسہ ہے نہ کوئی سیونگ نہیں ہے، خلاصہ یہ نکلا سیونگ نہیں ہے اس کے پاس۔ اچھا میرے بھائی، عشر کیا ہے؟ کتنی آمدنی پر ہے؟ عشر کہتے ہیں زمین کی پیداوار۔ تو زمین جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کے جب بھی کھیتی کٹے گی اس میں سے 20واں حصہ یعنی 5% ان کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ بارش کے پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے، ٹیوب ویل یا نہر کا پانی نہیں ہے، بارش کا پانی ہے، تو پھر 10% اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا۔ اس میں سال کا نصاب ضروری نہیں ہے۔ ابے کیا ہو گیا تم لوگ ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھو آپ جب بھی زمین سے پیداوار اگاؤ گے نا، جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، تو اللہ نے کہا آتو حقہ یوم حصادہ، جس دن کھیتی کٹے گی اللہ کا حق اس میں سے نکلے گا۔ اتنا مزہ آتا ہے نا یہ آیت پڑھتے ہوئے کہ کیا اللہ میں نے کتنا اچھا قانون بنا دیا، کھیتی کٹ رہی اللہ کہہ رہے میرا بھتہ مجھے چاہیے گویا کہ تو نیک لوگ خوشی خوشی دیتے ہیں۔ اگر اللہ کہہ دیتا نا یہ ٹیکس ہے تمہیں دینا پڑے گا، یہ جرمانہ ہے تمہیں دینا پڑے گا، مزہ نہ آتا عشر دینے میں۔ اللہ کہتے ہیں جس دن کھیتی کٹے، پہلے اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا، یہ پانی سائنسدان نہیں برساتے، پھر اس نے زمین سے تمہارے لیے طرح طرح کے نباتات پیدا کیے، انار پیدا کیا، انگور پیدا کیا، سب اللہ کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے لہذا جس دن کھیتی کٹے گی اس دن میرا حق مجھے دو۔ تو جن کو اللہ سے محبت نہیں ہے وہ اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، جن کو اللہ سے محبت ہے ان کو اس آیت میں اتنا مزہ آتا ہے۔ اے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا حق صرف 20واں حصہ 5%، تو اگر کہتا نا آدھا دے تو ہم آدھا تجھے دے دیتے، تو کہتا پورا دے تو ہم پورا تجھے دے دیتے، کھلانے والا تو تو ہے نا،
मा कान लकुम अन तुम्बितू शजरहा, तुम्हारे हाथों में ताकत नहीं है कि तुम इन दरख्तों को अपने हाथों से पैदा कर लो। हम तो बीज डाल के बैठ जाते हैं, सारे काम कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। तो अल्लाह कहते हैं जिस दिन अल्लाह ने ना अपनी नेमतें बयान की है खेती की, लिहाजा अल्लाह कहते हैं ये नेमतें मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि जब ये खेती कटेगी आतू हक़्क़हू, गैर मुस्लिम कहेगा मेरी मेहनत है, मुसलमान कहेगा किसका एहसान है? अल्लाह का है, लिहाजा अल्लाह का हक देना पड़ेगा। तो अल्लाह का हक क्या है इसमें से? अल्लाह ने कहा जब भी खेती कटेगी तो अगर आसमान के पानी से सैराब हुआ ये खेत, इसमें तुम्हारी मेहनत बहुत कम है, लिहाजा तुम्हें 10% देना पड़ेगा, उशर 10वां हिस्सा। और अगर नहरी पानी से या ट्यूबवेल से सैराब हुआ है, इसमें तुम्हारी बिजली इस्तेमाल हुई है, तुमने लाइनें निकाली है वहां से, ठीक है ना, मेहनत लगी है, लिहाजा हम अपना हक कम कर देते हैं। 10 के बजाय कितने फीसद दो? 5% दो। ये किसका हक है? अल्लाह का। ए अल्लाह, तेरा कोई अकाउंट नंबर हो मीजान बैंक में, इस्लामिक बैंक में अल्लाह अकाउंट खोलेगा ना, या बैंक इस्लामी में या और कोई, तो वो अकाउंट नंबर दे दे अपना, हम वहां जमा करा देते हैं। अल्लाह ने कहा मेरा जो अकाउंट है ना गरीबों की जेब है, ठीक है ना, मैंने अपना अकाउंट कहां खोला हुआ है? कोई गरीब नजर आए, पाकिस्तानी नजर आए ना तुम्हें, जब आप सऊदी अरब जाते हैं ना तो वो ज़कात दे देते हैं, आप सिर्फ पाकिस्तानी बोल दो अपने आप को। हकीकत है, एक पाकिस्तानी गया उम्रा करने, एक अरब ने इतनी रियालों की गड्डी ज़कात की लाके उसको पकड़ा दी कि ज़कात। वो कह रहा है भाई मैं फैक्ट्रियों का मालिक हूं, मैं गरीब नहीं हूं। वो अरबी कह रहा है तू पाकिस्तानी है या नहीं, तू खाली ये बता। उसने कहा पाकिस्तानी। उसने कहा फिर तू ज़कात का मुस्तहिक है। वो कह रहा है यार मैं मालदार हूं। वो अरबी कह रहा है बस पाकिस्तानी है या नहीं है तू ये बता। कुल्लू पाकिस्तानी मिस्कीन, उनका एक नारा है। हर पाकिस्तानी शक्ल से भी गरीब लग रहा होता है। मुझे तो अजीब सा लगता है, छोड़ो भी ज्यादा नहीं, फिर पाकिस्तानी बोलेंगे तो अपने मुल्क की बुराइयां कर रहे हो, वरना आपको अजीब सा बात बताऊं, ऐसा हमारे हुक्मरानों ने हमें कर दिया, हम कहीं भी जाए ना दुनिया में, कितने ही पैसे वाले हो, हम शक्ल से क्या लग रहे होते हैं? गरीब ही लग रहे। तो ऐसा हमारा इमेज दुनिया के सामने बना दिया है। अच्छा भाई, तो अल्लाह मियां ने कहा, क्या कहा कि मेरा जो अकाउंट है वो तुम्हें कहां मिलेगा? जो गरीब नजर आए उसकी जेब में वो उशर डाल दो। तो दीगर तीनों इमामों के नजदीक, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद हंबल के नजदीक तो पैदावार का जो 10वां हिस्सा है वही आपको सदका करना पड़ेगा। इमाम अबू हनीफा के नजदीक ये इजाजत है कि या तो उसमें से 10वां हिस्सा दे दो या उस 10वें हिस्से की कीमत दे दो, बल्कि कीमत देना उनकी नजर में ज्यादा बेहतर है। समझते हो? तो अंदाजा लगा लो, गंदुम की 100 बोरियां हैं तो 10 बोरियों की क्या वैल्यू होगी? वो गरीबों में बांट दो या वो गंदुम ही बांट दो, जैसे दोनों तरह से इख्तियारात है। तो आज लोग उशर देना भी छोड़ दिया, उड़ा लो मजे। और कमाल की बात यह कि जितना अल्लाह की राह में दोगे अल्लाह उसको वापस भी दे देता है। तो ये जो कंजूस लोग होते हैं ना, जो उशर नहीं देते, ये दुनिया के भी खसारे में और आखिरत के भी खसारे में। तो इतना मजा आता है, ज़कात निकालने में मजा आता है। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इरादा किया अपना सारा माल सदका कर दें, सिर्फ जरूरत का रखें। हजरत फरमाते हैं लेकिन मैंने ये सोच के नहीं किया कि फिर ज़कात नहीं वाजिब होगी मुझ पर, ज़कात देने का अपना मजा है। नहीं यारी बात। तो हजरत इसलिए मालदार रहना पसंद किया कि मैं ज़कात निकाला करूं, ज़कात का अपना मजा है भाई। हमें नहीं आ रही समझ में, रहने दो मेरे भाई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अल्लाह से मोहब्बत होगी तो वो मजा आता है उन चीजों में। तो ओशर का, ज़कात का, रिश्तेदारों पे खर्च करने का, क्योंकि आप जो रिश्तेदार को दे रहे हैं, अल्लाह कहते हैं रिश्ते को थोड़ी दे रहे हो, दे किसको रहे हो? मुझे दे रहे हो तुम। ये तो मेरा वकील बन के कब्जा कर रहा है, दे किसको रहे हो? तो अल्लाह को देने में कोई सेठ करोड़पति हो, गरीब आदमी से कर्जा मांगे तो गरीब तो सारा कुछ लाके उसके कदमों में डाल देगा, कहेगा यार तू इतना मालदार हो के मुझसे पैसे मांग रहा है, इससे बड़ी मेरी इज्जत क्या हो सकती है? क्योंकि उसको पता ही है वो ये ऐसे ही मांग रहा है, ये तो इसके पास तो बहुत है, ये तो मांग के सिर्फ ये दिखाना चाह रहा है कि तू मुझ पे खर्च करता है, लिहाजा ये और मुझ पे उल्टा खर्च करेगा। और जो अल्लाह वाले लोग हैं उनको इससे भी गरज नहीं होती कि अल्लाह हमें वापस दे। समझते हो ना? उनको इससे नहीं होती कि हम सदका इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह हमें रिटर्न करे। वो कहते हैं अल्लाह ना भी करे ना, हमें तो इसी में बड़ा मजा है कि अल्लाह हमसे मांग रहे। तो उशर और ज़कात और सदकात और खैरात दिल की खुशी से किया करो कि अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर कि उसने हमें सदकात और खैरात का हुक्म दिया, कंजूस नहीं बनाया हमें, वरना घसीटते रहते, उधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए। हदीस में आता है ऊपर वाला हाथ अल्लाह को नीचे वाले हाथ से पसंद है। गैरत पता नहीं कितने लोगों को अब आएगी इतना कुछ सुनने के बाद। अगर कोई बाहर मुल्क में काम करता हो तो वो पाकिस्तानी करेंसी में ज़कात अदा कर सकता है, लेकिन जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क का रेट लगाएगा। डंडी नहीं मारे, रहता वहां है और यहाँ के कीमत लगा रहा है, ये बेईमानी होगी। बेईमानी को बचपन में हम कहते थे बेमांटी, पता नहीं ये कराची के बचपन के लोग यहाँ मौजूद हैं या नहीं, कहते ना बेमांटी कर रहा है, बेमांटी। वो बेईमानी से बेमांटी बन गया।
تو وہیں کی ویلیو لگائے گا. زکات دینے کے لیے کس حد تک مستحق کی تحقیق کرنا ضروری ہے؟ کچھ نہ کچھ تحقیق تو ضروری ہے. اتنا نہیں کہ آپ اس کے گھر میں گھس کے اس کے فریج میں گھسیں اور اس کے بستروں کے نیچے گھس کے گدوں کے نیچے چیک کریں گے ہاں تو نہیں چھپایا ہوا. اتنی تحقیق کی ہم مکلف نہیں ہے. سب سے پہلے یہ تحقیق کیا کرو پاکستانی ہے یا نہیں ہے. پاکستانی ہے تو 99% امکان ہے کہ زکات کا مستحق ہے. اتنا کافی ہے. 1% کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لو کہ اس سے 2-4 سوال پوچھ لو. بھائی تمہارے پاس گولڈ تو نہیں ہے؟ بھائی کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے اضافی؟ اچھا بیوی کے پاس اگر سونا ہے تو شوہر کا نہیں کہلائے گا, وہ بیوی کا کہلائے گا. اس سے شوہر کا پھر بھی غریب ہونا ثابت ہوگا. سمجھتے ہو؟ تو ان کو دیا جا سکتا ہے جو اس طرح کی تحقیق کر لو. کوشش کرو زیادہ سے زیادہ مستحق کو دو نا. کتنے لوگ ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میں زکات کا مستحق ہوں, ایجوکیشن کے لیے پیسہ چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مستحق ہیں لیکن پہلے پیٹ بھرنا ضروری ہے, تعلیم اس کے بعد. بہت سے غریب ہیں جن کو کھانے کے روٹی نہیں ہے. تو کوشش کیا کرو نا, جو زیادہ بیمار ہیں, کینسر میں پڑے ہوئے ہیں, علاج کے پیسے نہیں ہیں, تو جان بچانے والوں کو پہلے فوکس کیا کرو. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی دینی مدارس کو بھی زکات دینی چاہیے جو صحیح کام کر رہے ہیں. میرا ایک بیان ہوا روحانی عاملوں کے خلاف کہ روحانی عامل جو ہے نا دین کے نام پہ اور یہ وظیفوں کے نام پہ نوٹ چھاپتے ہیں. کسی نے نیچے لکھا کہ ایسے بھی تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے خالی پلاٹوں پہ قبضہ کر کے مسجد بنا لی, مدرسہ بنا لیا اور یتیم بچوں کے نام پہ چندہ کر کے کروڑوں روپے کے مالک بن گئے. ان کے خلاف کیوں بیان نہیں کرتے؟ تو جنہوں نے بھی کمنٹ کیا ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ان کے خلاف بھی میں متعدد دفعہ بیان کر چکا ہوں, بلکہ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں پیسہ کمانے کا, حرام کمانے کا ایک بہترین طریقہ زرداری کو خام میں بلا وجہ بدنام ہو گیا. تو بھائی تو ایک جگہ خریدتا, مسجد بناتا, پلاٹ بناتا اور دبا دب نوٹ چھاپتا. ایسا ہوتا ہے. اس پہ تو ہم 20 دفعہ بول چکے ہیں کہ صرف داڑھی ٹوپی دیکھ کر کبھی کسی پہ اعتماد مت کرو. ایسے لوگ ہیں پیسہ نہیں کما پاتے تھے, انہوں نے کیا کیا, کسی جگہ پہ چندہ کر کے جگہ خرید لی, 4 دیواری کھڑی کر دی, چند ادھار یتیم بچے لے لیے کسی سے کہ بھائی کسی سینٹر سے کہ 1 مہینے کے لیے آپ کے یتیم بچے مجھے ادھار چاہیے. یتیموں کے نام پہ بھی پیسہ ملتا ہے نا, ادھار چاہیے, جب پیسہ آ جائے گا تو یہ واپس کر دوں گا. کرائے پہ بھی ملتے ہیں یتیم بچے چندہ لینے کے لیے. تو آپ نے کیا کیا, چند یتیم بچے لکھ دیے, ان کے ہاتھ میں قرآن پکڑا دیا, وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, ہل رہے ہیں, بڑا خوبصورت نورانی ماحول, لوگ آ کے دبا دب پیسہ پھینک رہے ہوتے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا کہ مدارس کے محتمم فراڈی ہوتے ہیں یا علماء معاذ اللہ 2 نمبر ہوتے ہیں یا مولوی 2 نمبر ہوتے ہیں. نہ 2 نمبر لوگ بھی مولویت کے لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. 2 نمبر لوگ بھی مدرسے کے ناظم کا لیبل استعمال کر کے لوگوں سے پیسے پٹورتے ہیں. تو کہیں بھی کوئی مدرسہ ہو, آنکھ بند کر کے تعاون نہیں کرنا. آپ نے ریسرچ کرنی ہے, تحقیق کرنی ہے کہ واقعی یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے, پیسہ صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ ناظم صاحب کے پیٹ میں جا رہا ہو. اور بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں, ہم نے خود دیکھے ہیں. ایک مسجد بنا لی, مسجدیں بک رہی ہوتی ہیں, سودے ہوتے ہیں مسجدوں کے, 1 کروڑ میں بکی, 2 کروڑ میں بکی. خریدنے والے کو پتا ہے 1 کروڑ لگاؤں گا, پھر مسجد کے نام پہ جو چندہ ہوگا نا یہ پیسے ریکور. یہ باقاعدہ بزنس ہو رہا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے. تو اس لیے اب یہ تو نہیں کہ مدرسوں کے ساتھ تعاون ہی چھوڑ دیں. تعاون تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. دینی مدارس کو تو ہم نے ہی چلانا ہے, لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ تحقیق کریں کہ ریلائبل مدرسہ ہے یا نہیں ہے, یہاں پیسہ صحیح استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آنکھ بند کر کے کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. جو قابل اعتماد دینی ادارے ان کے ساتھ تعاون کریں. بنوری ٹاؤن ہے, جامع الرشید ہے, دارالعلوم کورنگی ہے, بنوریا ہے, جامعہ اشرفیہ, یہ سارے بڑے بڑے اکابر, بڑے بڑے علماء ان مدارس کو چلا رہے ہیں. تو ان پہ تو پورا اعتماد. اسی طرح چھوٹے مدرسے بھی ہیں جن کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, لیکن پہلے ایک سروے کریں آپ جا کے کہ یہ پیسہ میرا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, ورنہ فراڈیوں کے ہاتھ چڑھ جاؤ گے آپ. بہت پیسہ اس میں, جو مذہب کے نام پہ جب حرام خوری ہوتی ہے نا تو پھر تھوڑا پیسہ نہیں آتا. اگر کسی نے زکات ادا نہ کی ہو تو کیا پچھلے سالوں کی زکات بھی ادا کرنی ہوگی؟ جی ہاں ادا کرنی ہوگی, بالکل. زکات نہ دینے کی کیا وعید ہے؟ اللہ نے فرمایا جو سونا چاندی تم جمع کر کے رکھتے ہو, زکات نہیں دیتے, اسی کو پگھلا کے تمہاری پیشانیوں کو داغوں گا میں قیامت کے دن, اور کہوں گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. آپ کہہ سکتے ہو اللہ کرنسی کو کیسے جلائے گا, تو اللہ اس کو بھی جلا کے داغ سکتا ہے. تو جو مال جمع کر رہے ہو نا اور زکات نہیں دے رہے, اسی کو اللہ جلا کے پیشانیوں کو داغے گا قیامت کے دن. اللہ اس عذاب سے بچائے. اچھا میرے بھائی, زکات کا کانسیپٹ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ زکات کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو کھلاتا پلاتا ہوں, یہ تمہاری کمائی نہیں ہے, یہ میرا احسان ہے. تو جب میرا احسان ہے تو جو مجھ پر ایمان لائے گا تو وہ مجھے قرضہ دے گا.
اور مجھے قرضہ دینے کا طریقہ ہے میری مخلوق پہ خرچ کر دو. تو جس کا اللہ پہ اللہ چیک کرتا ہے کہ یہ اوپر کے ایمان کے دعوے ہیں, سچی مچی کا مسلمان ہے یہ, صحیح ہے نا, کیونکہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے کمزور ایمان چلتا نہیں ہے, صحیح ایمان ہوگا تو روکھڑا نکلے گا ورنہ نہیں نکلے گا. ایک کو آپ نے محبت کا دعویٰ کیا اپنی محبوبہ سے, مجھے تم سے بہت محبت ہے, اس نے کہا بہت ہے تو 500 روپے دے دو. تو آپ نے کہا یار یہ 500 روپے تو نہیں میں دے رہا, تو سمجھ جائے گی اوپر سے بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تو 500 روپے سے پتا چلے گا. اگر وہ مانگ لے 1000 روپے تو پھر پتا چلے گا 1000 والی ہے. تو ریٹ ہوتے ہیں نا, روکھڑے سے پتا چلتا ہے کہ کتنی محبت ہے. تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں کہ میں تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, اس کا روکھڑے سے پتا چلے گا مجھے خوش کرنے کے لیے پیسہ کتنا خرچ کرتے ہو. صحابہ تو پورے باغ دے دیا کرتے تھے. قرآن میں جب یہ نازل ہوا نا کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب کی صدقہ نہ کرو. ابو طلحہ انصاری آئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا پورا باغ صدقہ ہے, مجھے سب سے زیادہ محبوب وہی ہے. تو یہ مستحب ہے, فرض واجب نہیں ہے اتنا صدقہ, لیکن صحابہ نے تو بڑی بڑی آزمائشوں پہ پورے اترے, ہم سے تو اللہ صرف 2.5% مانگ رہا ہے. اچھا بھائی, مقروض پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ صاحب نصاب پہ جتنا قرضہ ہے اس قرضے کو مائنس کرے گا. وہ کہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں, قرضہ 50,000 کا ہے, تو لاکھ سے 50,000 مائنس کریں گے, پھر 50,000 جو بچے گا تو وہ دیکھا جائے گا کہ نصاب کے برابر ہے یا نہیں. اگر ہے تو زکوٰۃ ہے, نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے, قرضے کو مائنس کیا جاتا ہے. اچھا بھائی, اگر کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو اس پر اچھا قرضے میں ایک بات یہ بھی جو انہوں نے سوال پوچھا نہیں ہے, بعض دفعہ آپ پلاٹ خریدتے ہو قسطوں پہ, نیت ہوتی ہے بیچنے کی لیکن قسطوں پہ خریدتے ہو. اب 1 کروڑ کا قسطوں پہ پلاٹ خریدا اور آج پلاٹ کی ویلیو ہے 1.5 کروڑ. اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ جو ہم نے 1 کروڑ دینی ہے یہ مائنس کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو خوب سمجھ لو, جو قسطیں اس سال آپ نے دینی ہے, یعنی جب زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اس سے اگلے سال والی تاریخ کے اندر جو قسطیں دینی ہیں ان کو اس پلاٹ کی قیمت سے مائنس کیا جائے گا. جو 1 سال کے بعد دینی ہے ان کو پلاٹ کی قسطوں سے مائنس نہیں کیا جائے گا. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی, اگر کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر کمیٹی نکل چکی ہے تو جو قسطیں آپ نے دینی ہے وہ آپ پہ لون ہے, وہ قرضہ ہے. تو جس دن زکوٰۃ کی تاریخ آئے گی تو جتنا کیش اماؤنٹ آپ کے پاس ہے ان میں جو قسطیں آپ نے ابھی دینی ہیں کمیٹی کی وہ قسطیں مائنس کرو گے. 1 لاکھ کی کمیٹی نکلی, پہلی کمیٹی نکل گئی اور زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی, لیکن آپ نے ابھی ہر مہینے 5,000 1 سال تک دینے ہیں, تو اس میں تو 1 سال بھی نہیں, جب تک قسطیں دینی ہے آپ نے وہ تمام قسطیں اس 1 لاکھ سے مائنس کرو گے آپ, تو ظاہر ہے وہ 5,000 ہی بچے گا. اور اگر کمیٹی آپ کی آخر میں نکلی ہے تو اب چونکہ آپ کے اوپر قسطیں باقی بچی نہیں ہیں تو اب آپ کچھ بھی مائنس نہیں کریں گے. تو جتنی قسطیں باقی رہ گئی ہیں وہ کمیٹی کے پیسوں سے مائنس کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی, اور اگر قسطیں باقی نہیں رہی ہیں تو پھر پورے پیسوں پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر کسی کی طرف سے بغیر اجازت زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی ادا. شوہر نے بیوی کی زکوٰۃ بغیر بتائے دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, دوبارہ دینی پڑے گی. ہاں, بیوی کو بتا دیا, اس کی پرمیشن لے لی, اس کی اطلاع میں آ گیا, پھر دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو کسی کی طرف سے زکوٰۃ کے لیے اس کو بتانا, اس سے پرمیشن لینا ضروری ہے. اگر گھر کرائے پر دیا ہو تو زکوٰۃ کا حکم, گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی, لیکن اس کا جو کرایہ آ رہا ہے زکوٰۃ کی تاریخ جب آئے گی تو اس دن جتنا کیش اماؤنٹ اس کرائے میں سے بچا ہوا ہوگا زکوٰۃ ہوگی, جو خرچ ہو گیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. گھریلو سامان اور استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ زکوٰۃ پیشگی ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ ادا کر سکتے ہیں لیکن حساب اسی دن کا لگانا پڑے گا. مثال کے طور پر 5 محرم کو آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر چیزیں آ گئیں جو میں نے جس کی تفصیل بتائی ہے. تو اب آپ نے 5 محرم کو وہ ڈیٹ نوٹ کر لی, اگلے سال 5 محرم آئے گا تو آپ دیکھو گے سونا چاندی مال تجارت نقدی میرے پاس کتنا ہے. آپ نے اندازہ لگا لیا جی 1 کروڑ کا ہے, تو نوٹ کر لو میرے ذمہ زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5 لاکھ. 1 کروڑ پہ کتنی ہوتی ہے؟ تو تاریخ اس دن کا حساب نوٹ کرو. 2.5 لاکھ آپ نے نوٹ کر لیا, اب پورا سال پڑا ہے, آپ قسطوں میں دے سکتے ہو, جتنا جلدی دو اتنا اچھا ہے. بعض دفعہ دیر اس لیے کرتا ہے کہ بھائی کوئی مستحق نہیں مل رہا, ابھی پیٹرول تھوڑا اور مہنگا ہونے دو تو پھر ہر ایک کو دے سکتے ہیں, بانٹ دیں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو اس نیت سے دیر بھی کی جا سکتی ہے, تو لیکن حساب اسی دن کا کرنا پڑے گا. ایڈوانس میں بھی دی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر 5 محرم کو آپ صاحب نصاب بنے, ابھی 2 محرم ہے, زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوئی, اگلے سال کے 2 محرم, لیکن غریب مل گیا, پیٹرول ایک دم 22 روپے مہنگا, اڑوس پڑوس میں جنازے اٹھنا شروع, ڈپریشن کی گولیاں مہنگی. اب آپ کو نظر آئے کہ یار یہ تو مر جائے گا اگر میں نے اس کو پیسے پیٹرول کے پیسے نہ دیے. بائک اسٹارٹ کر رہا ہے, پیٹرول کے پیسے ہی نہیں ہے, اوپر سے ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں گن لے کے. یہی ہوتا ہے نا, ڈاکوؤں کے پاس پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے.
بندوق کے پیسے بھی ہیں, گولیوں کے پیسے بھی ہیں, کھانے پینے کے پیسے بھی ہیں. خیر, تو آپ نے کیا کیا یار, 5 محرم تک تو آدھی پبلک مر چکی ہوگی, مجھے تو لگ رہا ہے واقعی مر چکی ہوگی اگلے 5 محرم سے پہلے جو حالات چل رہے ہیں. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے لمسم اندازے سے زکات نکال دی کہ حساب میں 5 محرم کو کروں گا, لیکن یہ غریب 5 محرم تک مر چکا ہوگا, لہذا یہ لے بھائی میری طرف سے یہ پیٹرول. وہ ایک ٹک ٹاکر آیا کرتا تھا, بڑے مزاحیہ کلپ بناتے, ایک دن اس کا کلپ سامنے آ گیا, بڑی ہنسی ہے. پیٹرول بہت مہنگا ہوا نا, تو کسی نے بتایا کہ اس کا کوئی دوست بائک لے کر آیا ہے, تو بائک لے کر آیا تو اس نے کہا کہ میں تجھے ایک ایسا گفٹ دوں گا تو یاد رکھے گا. تو لاکر کھولا, اس کے اندر ایک اور لاکر سے جا کے نا اتنا سا پیٹرول چھپا کے رکھا ہوا تھا, وہ رومال سے ایسے کر کے ٹپکایا ہے. اس نے سلیوٹ کیا اپنے بھائی کو, یار تیری عظمت کو سلام. تو پیٹرول یہ ہونے والا ہے, ابھی سے نا ڈھکنوں میں محفوظ رکھ لیں آپ لوگ, سونگنے کے لیے کم از کم ہمیں فیوچر میں پیٹرول مل جائے. تو آپ نے ایڈوانس میں زکات دے دی تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نوٹ کر لیں کتنی دے دی ہے. میں 5 محرم کو آپ اندازہ لگائیں کہ بنتی کتنی ہے. اگر وہ زکات میں نہ نکالتا وہ بھی شامل کر کے اندازہ لگائیں, تو اگر زیادہ دے دی ہے تو غریبی ہو گئی, واپس نہیں لے سکتے کہ آپ جائیں یار میں نے وہ اصل میں ایکچولی بنتی تو 2.5 لاکھ تھی, میں نے غلطی سے 3 دے دی ہے, 50 واپس کر دو, واپس نہیں لے سکتے. اب آپ وہ 50 کیا ہو گئی, غریبی. اور اگر کم دی ہے تو جتنی کم ہے وہ نکال دو. سمجھتے ہو؟ اچھا, زکات ایک ہی آدمی کو اتنی زیادہ دے دینا کہ وہ مالدار بن جائے, یہ ناپسندیدہ ہے. زکات تو ادا ہو جائے گی, لیکن یہ کیا ہے, کیونکہ زکات کا مقصد غریبوں کو مالدار بنانا نہیں ہے, غریب کی حاجت پوری کرنا ہے. ایک ہی آدمی کو اٹھا کے 1 کروڑ دے دی, وہ لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اور ادھر بھوکے مر رہے ہیں لوگ, تو اتنی دو کہ اسٹیبل ہو جائے. وہ میری اکثر عادت ہوتی ہے, کوئی غریب ملتا ہے نا تو جو بالکل اسٹیبل نہ ہو, ڈسیبل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو اتنی زکات دے دو کہ وہ, بلکہ پیسے بھی نہ دو, رکشہ خرید کے دے دو کہ یار تو کوئی روزگار کر, ریڑھی خرید کے دے دو. تو پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اپاہج بنانے کے بجائے زکات کے پیسوں سے لوگوں کو روزگار دیا جائے. کوشش یہ کیا کریں. اچھا بھائی یہ ہو گیا. اور کوئی زکات سے متعلق سوال ہو تو پوچھ لیں تاکہ یہ ٹاپک ختم ہو جائے. بہترین سوال سمجھ گیا میں. دیکھو, زکات دیتے ہوئے نیت ضروری ہے, سامنے والے کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکات ہے, بلکہ اس کو آپ ہدیہ اور گفٹ کے نام پہ دے دیں. سمجھتے ہو؟ یہ جی میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. دل میں نیت کریں کہ کیا دے رہا ہوں, زکات, کیونکہ عزت دار آدمی کو اس سے اپنی توہین محسوس ہوتی ہے. اچھا, زکات کن رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے؟ ابا کو, اماں کو نہیں دی جا سکتی, دادی, دادا, نانا, نانی کو نہیں دی جا سکتی, بیٹا, پوتا, بیٹی, پوتی, نواسی, نواسے, ان کو زکات نہیں دی جا سکتی. یعنی جن کی آپ اولاد ہو یا جو آپ کی اولادیں ہیں, ان کو آپ زکات نہیں دے سکتے. شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو زکات نہیں دے سکتی. ان کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں سب کو زکات دے سکتے ہیں. بہن بھائیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے, بھانجا بھتیجی کو بھی دیا جا سکتا ہے, ساس سسر کو بھی دی جا سکتی ہے, چچا ماموں کو بھی دی جا سکتی ہے, کزنوں کو بھی دی جا سکتی ہے, تمام رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے. ابا اماں, کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ ان کی تو ویسے ہی آپ کے ذمہ ہے نا کفالت. اچھا, زکات ملازمین کی تنخواہوں میں نہیں دی جا سکتی. آپ کے ملازم کی تنخواہ 1 لاکھ بنتی تھی, آپ نے کہا زکات کا مستحق, چلو اس دفعہ یہی پہنا دو. ایسا نہیں ہو سکتا, زکات آپ کو الگ سے دینی پڑے گی. زکات کسی کی اجرت میں نہیں دی جا سکتی. اور زکات میں غریب کو مالک بنانا یا اس کے نمائندے کو مالک کو ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے. جیسے آپ نے کسی کے علاج پہ زکات خرچ کرنی ہے نا, تو اب شریعت کہتی ہے اس مریض کو مالک بناؤ. اگر وہ مریض بے ہوش ہے, نہ کومے میں گیا ہوا ہے, اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا, تو اس کا جو بھی متولی ہے, باپ ہے جیسے, تو اس کو بھی مالک بنا دیں گے تو ہو جائے گی. لیکن اگر وہ ہوش و حواس میں ہے, دماغ کام کر رہا ہے, تو اس کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا, پھر وہ دوائیں خریدے. اب یہ کام مشکل ہوتا ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس مسکین سے, غریب سے, جو بھی پیشنٹ ہے, اس سے یہ اجازت لے لی جائے کہ بھائی آپ اپنا کسی کو اس ہسپتال کو نمائندہ بنا دو, وکیل بنا دو. ہم آپ کو جو پیسے دیں گے تو آپ کی اجازت سے اس ہاسپٹل کو دیں گے ہم. تو جب ہاسپٹل کو ہینڈ اوور کرو گے تو وکیل کا قبضہ موکل ہی کا قبضہ کہلاتا ہے. نہیں یاری بات, بھائی میں نے ایک بندہ بھیجا نا کہ یار تو نے میرا قرضہ دینا ہے تو اس کو دے دے, تو جیسے ہی اس کو دے گا تو قرضہ ہو گیا نا ادا, کیونکہ میرا وکیل ہے, تو وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے. وکیل بنتا ہے پرمیشن سے, خود بخود آپ کسی کو وکیل نہیں بنا سکتے. تو بعض ہسپتال یہ کرتے ہیں, پیشنٹ سے پہلے لکھوا لیتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم آپ کی طرف سے زکاتوں پہ قبضہ کریں, تو یہ بھی ٹھیک ہے. ورنہ پیشنٹ کو آپ کہہ دیں کہ بھائی میں یہ نہیں بتائیں کہ میں زکات دینا چاہتا ہوں, اسے کہیں بھائی میں تمہارے ساتھ کچھ تعاون کرنا چاہتا ہوں, تو میں جو تمہیں پیسے دینا چاہتا ہوں تم مجھے اجازت دو, میں کس کو دے دوں, ہاسپٹل کی انتظامیہ کو دے دوں. وہ اجازت دے دے گا تو پھر آپ زکات دے دیں, کیونکہ پھر اسپتال کا قبضہ کس کا قبضہ ہوگا,
پھر وہ مریضی کا قبضہ سمجھا جائے گا. تو اس طرح وکالت کے ذریعے تو ہو سکتا ہے, بغیر وکالت کے ڈائریکٹ دے دیں گے, یا تعمیر میں لگا دیا, تعمیروں پہ زکاتیں نہیں لگتی, سمجھ رہے ہو, کنسٹرکشن کے کام پہ زکات نہیں خرچ ہوتی, مسجدوں کی تعمیر نہیں ہو سکتی, مدرسوں کی تعمیر نہیں ہو سکتی, مالک بنانا ضروری ہے, تنخواہوں میں زکات نہیں جا سکتی. کسی غریب بچی کی شادی کرانی ہے, لوگ کہتے ہیں زکات تو بھائی اس کو آپ وہاں بھی یہی ہے, اس بچی کو ہینڈ اوور کرو, پیسہ ہینڈ اوور نہیں کر سکتے, اس بچی سے پرمیشن لو کہ ہم آپ کی پرمیشن سے کھانا وانا کھلا. اول تو بارات کے کھانے اسلام میں ہے نہیں, لیکن مجبوری ہے تو ان کو بتا دو بھائی میں سارا خرچہ آپ کی طرف سے اٹھاؤں گا, تو اٹھاؤں گا نہیں, آپ کا وکیل کون ہے اس کو میں قبضے میں دوں گا. خود آپ وکیل نہیں بن سکتے, جو دینے والا ہے وہ خود وکیل نہیں بن سکتا. آپ کہ ابا کو وکیل بنا دو, جتنا پیسہ اس شادی پہ ہوگا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تو آپ اجازت دے دو آپ کے ابا کو دے دوں, تو ابا کو دے دیں, وہ پھر جو مرضی کرتے رہیں اس سے بچی کی اجازت سے. تو یہ سارے طریقے ہیں زکات کے. اور کوئی کسی نے سوال پوچھنا ہو؟ جی. سید کو زکات نہیں دے سکتے, اس کو ویسے صدقہ خیرات کے ساتھ اس کے ساتھ مدد کریں. سید کہتے ہیں جس کے ابا سید ہوں, اما سید ہونے سے بچہ سید نہیں ہوتا. اسلام میں نسب کہاں سے چلتا ہے؟ جیسے ابا زرداری ہوں تو بیٹا کیا ہوگا؟ زرداری ہوگا, صحیح ہے نا. ابا سید ہوں تو بیٹا کیا ہوگا؟ بڑی گہری بات ہے. تو اسلام میں نسب کہاں سے چلتا ہے؟ ابا سے, کیونکہ ہم لوگ کے ابا ہوتے ہیں. بہت سو کے ابا سے چلتا نہیں ہے کیونکہ ان کے ابا نہیں ہوتے. بہت سو کے قوم ہیں جن کے ابا ہی مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے. ہمارے یہاں پیٹرول شارٹ ہو رہا ہے, چینی شارٹ ہو جاتی ہے, شوگر ہے, ہمارے ابا شارٹ نہیں ہوئے. ان ملکوں میں کبھی چینی شارٹ نہیں ہوئی, کبھی پیٹرول شارٹ نہیں ہوا, لیکن شارٹ ہوئی تو ایسی چیز ہوئی کہ اللہ کی پناہ یار, ابا ہی شارٹ ہو گئے. کسی کے ہاں ابا ہوتے ہیں بھائی, آپ تو باہر سے آئے ہیں نا, ویڈیو میں نہیں آئیں گے آپ, ڈرے نہیں, یہ تو یورپ سے آئے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ ان لوگ کیا کسی کے ابا ہوتے ہیں, کسی کے نہیں ہوتے. تو ابھی تو بی بی سی کی رپورٹ ہے, اس میں رپورٹ آئی ہوئی تھی وہی ان مغربی کنٹریز کے بارے میں کہ ابا کا ریشو ختم ہوتا جا رہا ہے. ایسے بچے بہت سارے ہو گئے جن کے ابا ہی نہیں ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں بچپن کے, وہ شکار پہ جایا کرتے تھے, بس یہ بتا کے بیان ختم کر رہا ہوں. شکار پہ جاتے تھے تو اپنے والد کو کہتے تھے ابا جی, دادا کو کہتے تھے ابا جی. تو جیسے ہی کوئی شکار نظر آتا کہتے تھے ابا جی ٹھا کرو, یعنی بچہ تھا نا وہ, میرا دوست تھا, بچپن کی بات بتا رہا ہوں. تو اتنی اسپیڈ سے بولتے ابا ہی ٹھا, ابا جی کو بولتے تھے ابا ہی ٹھا. تو اس بچے کا نام پڑ گیا ابا ہی ٹھا, وہ ابا ہی ٹھا آ رہا ہے. ابھی بھی لوگ تھوڑا سا چھیڑتے ہیں, ابھی یار یہ وہی نہیں ہے جس کو ابا ہی ٹھا, ابا ہی ٹھا, ابا ہی ٹھا. تو ابا ہی ٹھا کا مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے ابا ہی کو ٹھا کر دیا آپ نے. تو گورے نے کیا کیا, ابا ہی ٹھا. ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے, ان کے ابا کی بات کر رہا ہوں, یہ جو بیٹھے ہوئے, ابا کیا ہو گئے مارکیٹ سے ٹھا, ابا ہی کو ٹھا کر دیا. وہ تو کہہ رہا تھا بچہ کہ ابا ہی وہ ٹھا یعنی مارو اس کو. گورے نے ابا کو ہی اٹھا کے ٹھا کر کے اپنی سوسائٹی سے نکال دیا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, ہم جب دینداروں میں وہ دعا سے بہت غافل ہیں, اور بلکہ دعاؤں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے. ابے یہ مولوی دعاؤں میں لگے رہتے ہیں, ابے یہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے, مولویوں نے لوگوں کو دعاؤں میں لگا دیا, نمازوں میں لگا دیا. اور جو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ دعائیں بھی نہیں کر رہے ہوتے. یا تو کوئی بڑا تیر مار رہے ہو نا, کوئی تبدیلی کے لیے ایک نیا پیکج لے کر آئے ہوئے ہو, وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. ایک دعائی تو رہ گئی ہے, دعاؤں سے کبھی غافل. میں نہیں کہتا کہ صرف دعا سے سب کچھ ہوتا ہے, اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے, لیکن آج کسی حد تک اسباب ٹوٹے پھوٹے لگڑے لولے اختیار ہوتے ہیں. دعاؤں سے کیا ہو رہے ہیں لوگ, غافل ہیں. تو دعا مانگنے کی عادت ڈالو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے, صحیح حدیث ہے, کہ جب تک اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. جب یہ خیال آتا نا یار مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی, پھر قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ جو آیتیں میں جلدی سے بس 2-3 آیتیں پڑھ کے بیان کو ختم کرتا ہوں. ان کا خلاصہ یہی ہے کہ نوح علیہ السلام ناکامی کے اسباب میں اللہ کہتے ہیں جب قسم پرسی میں ہمیں پکارا, فاستجبنا لہ, ہم نے نوح کی دعا کو قبول کیا. کب قبول کیا؟ 950 سال کے بعد, کتنے سالوں کے بعد, لیکن کیا نا اللہ نے. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعا مانگتے رہے, قبول بڑھاپے میں کیا. اگر نہ مانگتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اور اللہ اگر ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دے, ادھر مانگی ٹھک کر کے, وہ تو پی کے فلم ہو جائے گی. وہ شارٹ کلپ کسی نے بھیجا تھا, میں فلمیں نہیں دیکھتا, یہ ذہن میں کچھ لوگوں نے لکھا ہوا ہے اس نے چپ کے پوری فلم دیکھی ہے. نہیں دیکھی, اللہ کی قسم نہیں دیکھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے کچھ شارٹ کلپ تھے, وہ بھی دوستوں کے ساتھ دیکھے ہیں, وہ بھی وہ والے کلپ جو بہت ہی خاندانی قسم کے کلپ. تو اگر ایسے قبول ہوتی نا, سموسہ مانگ رہا ہے ٹھک کر کے سموسہ رکھ کے چلا گیا, تبھی تو اس نے کہا کہ
اگلا ورژن چاہیے، بیٹروا ختم ہو گیا، کیا کہہ رہا تھا وہ بیٹروا. اگر اس طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ میری فلاں جگہ شادی کرا دے، ٹھک کر کے ہو گئی، تو پھر تو ایمان بالغیب رہتا. ایمان بالغیب، ایمان بالغیب تھوڑی رہتا. پھر تو بھائی جو مانگو ٹھک کر کے مل رہا ہے. پھر تو کافر بھی کہتے یار دعائیں مانگو بس. تو اللہ نے غیب میں رکھا ہے. تبھی دعائیں وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا ایمان بالغیب ہوتا ہے، وہ بہت جاندار دعائیں مانگتے ہیں. جن کا ایمان بالغیب نہیں ہے، ان کا ہر عبادت میں دل لگتا ہے، دعا میں ان کا دل نہیں لگتا. ان کو لگتا ہے یار یہ ایسے ہی بس جا رہا، وہ نماز پڑھ لے گا، قرآن پڑھ لے گا، دعا نہیں مانگے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے ہم نے نوح کی ان پر مدد کی. نوح علیہ السلام کمزور تھے، ہم نے ان کی مدد کی. آگے اللہ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کیسے کیسے ان کو نوازا. پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ایوب علیہ السلام کئی سال بیماریوں میں رہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اتنی بیماریاں ہیں، اس کا مطلب خدا ہم سے ناراض ہے. نہ میرے بھائی، مالی پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں. اللہ آزماتا ہے کسی کو دے کے اور کسی سے لے کے. تو ایوب علیہ السلام کی زندگی بیماریوں میں اتنے پریشان ہو گئے، اللہ سے دعا مانگی. انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بہت پریشانی پہنچی ہے. وانت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اتنے پریشان ہوئے تھے نا ایوب علیہ السلام کہ انسان بیماری میں تھوڑا چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے. ایوب علیہ السلام کی بیوی نے بہت خدمت کی حضرت ایوب کی. ایسا نہیں ہوا کہ ایوب علیہ السلام جب کئی سال بیمار رہے تو ان کی بیگم کورٹ سے خلا لے کے چلی گئی، ایسا نہیں ہوا ہے. اور لیتی بھی نا تو اس زمانے میں ملتا نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تنسیخ نکاح آج بہت آسان کر دیا ہے. تو وفا کی ان کی بیوی نے بہت خدمت کی. آج نہ شوہر بیوی کے ساتھ وفا کرتا ہے، جب تک اٹریکٹیو ہے بیگم سے محبت، جہاں کوئی بیچاری کو کچھ مسئلہ ہو گیا جان چھڑانے کی کوشش. اور عورت بھی یہی کرتی ہے، جب تک کماؤ پوت کھلا رہا ہے میرا میاں ہے. جہاں بیچارے پر غربت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، تھک کر کے خلا. ابھی ایک صحافی کا، ایک وکیل کا کلپ آیا ہے، اس نے کہا اس وقت جو طلاقیں ہو رہی ہیں نا، طلاقیں، ان میں 70% طلاقوں میں پہل عورتیں کر رہی ہیں. یہ جو بعض اسکالر کہتے ہیں نا مرد جلد بازی میں طلاقیں دیتے ہیں، کم ہے ریشو. عورتوں کا جلد بازی میں خلا لینے کا ریشو زیادہ ہے. سرکار نے یہ بھی الزام لگایا تھا نا کہ مرد دھڑ جب تائیں طلاقیں دیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسا ہو رہا ہوتا سارے رنڈوے بیٹھے ہوئے ہوتے یہاں پہ. طلاقیں بہت ہو رہی ہیں لیکن برداشت کرنے والے مردوں کا ریشو طلاقیں دینے والے مردوں سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ریشو ہے. اتنے مرد میں اللہ نے برداشت زیادہ رکھی ہے. خواتین کو خلا کا جو یک طرفہ خلا کا اختیار دے دیا نا، اس کے نتیجہ میں نہیں، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، ایک وکیل کہہ رہا ہے. وکیل کہہ رہا ہے، لبرل وکیل ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی جو رجسٹرڈ طلاقیں ہیں ان میں 70% کس کی طرف سے ہیں؟ خواتین. کیونکہ برداشت ختم، ذرا سا مسئلہ ہوا ٹھک کر کے عدالت سے خلا لیا، پتلی گلی سے نکلی تو خاندانی نظام گیا تیل لینے، برباد ہو گیا. تو ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس بیماری میں ایوب علیہ السلام کی بہت خدمت کی. تھوڑی سی خدمت میں اونچ نیچ ہو گئی. ظاہر انسان بیمار ہوتا ہے غصہ جلدی آتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ٹھیک ہوا نا تجھے 100 کوڑے ماروں گا. اس سے اور قسم اٹھا لی میں ٹھیک ہوا نا. کہیں اونچ نیچ ہو گئی ہوگی. بعد میں حضرت ایوب کو بڑی ندامت ہوئی کہ یہ تو بڑی وفادار بیوی ہے، لیکن قسم بھی اٹھا چکا ہوں. اب قسم بھی تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے نا، تو اب قسم بھی اٹھا لی ہے. قسم توڑنا بھی بہت بڑا جرم ہے اور بیوی کو کوڑے مارنا بھی. اچھا اتنی اچھی بیوی ہے بھائی. تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہیلا بتایا. خذ بیدک ضغثا، دیکھو اللہ کی نظر میں ان کی بیوی کا کتنا بڑا مقام تھا. یہ تو ایک جزوی واقعہ ہے، اللہ حضرت ایوب کو بتا دیتا ان کا پرسنل معاملہ ہے. کیا ہیلا بتایا کہ ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکے ہوں، ایک ہی دفعہ میں لگا دو، بس قسم کیا ہو جائے گی. اور بیوی کو بتا دیں گے بھائی بیگم میں مارنا نہیں چاہتا لیکن ایک قسم ہے اس کے کفارے سے بچنے کے لیے. تو جب پہلے سے بتا کے یہ سب کچھ کیا جائے تو بیگم کو انسلٹ محسوس نہیں ہوتی. تو اللہ نے کہا کہ ایک 100 سیخیں لو اور جگا کے ایک ہی دفعہ یوں کر کے لگا تو 100 لگ جائیں گے نا، بس ختم، بس کافی ہے اتنا. تو یہ تو پرسنل معاملہ تھا نا حضرت ایوب کا. اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو وفادار بیوی اتنی پسند ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو
ہیلا بھی بتا رہے ہیں اور اس کو قرآن کا حصہ بھی بنا رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ پروٹوکول ایوب علیہ السلام کی بیوی کو میں نے دیا ہے. اور یہ طریقہ بھی بعض دفعہ مفتی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں نا، مفتی جو غلط مفتی بھی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ، ابے تو ایسا کر، حلالوں کے ہیلے جیسے بتا رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ ہیلے ایسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ زکات کے ہیلے، غریب کو دے 1 کروڑ روپے، اس نے لیا، مالک بن گیا، اس پہ ہدیہ لے لے، جلیبیاں کھا بیٹھ گئے. بھائی ہو گیا نا، بھائی آپ نے اس کو مالک بنایا، زکات ادا ہو گئی، اب اس کی مرضی، جس کو چاہے دے، وہ اپنی خوشی اگر آپ کو دے دے تو ہو گیا نا. کل ایک بندہ آیا کہہ رہے ہمارے مدرسے کے طلبہ ہیں، زکات لیتے ہیں ہم لوگ، طلبہ کو مالک بنا کے پھر ہم مدرسے کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں لگا سکتے. کہہ رہے نہیں، جب طلبہ کو مالک بنا دیا، زکات تو ادا ہو گئی. میں نے کہا تجھے کوئی اتنی بڑی رقم دے اور مالک بنا کے اور پھر واپس لے تو دے کے دکھا واپس. بولے جب میں ہوں تو میں کیوں دوں؟ وہ بچہ کو پتا ہے میں ڈرامے بازی ہو رہی ہے میرے ساتھ، اس کو ہیلا کہتے ہیں نا، یہ ناجائز ہیلا ہے. بچے کو پتا ہے، ورنہ 1 لاکھ روپے کسی بچے کو دو، وہ کہے گا میں پاگل ہوں، میں مدرسے کی دیوار میں لگاؤں، میرے بیسیوں میں سے میرا ابا غریب، میری اماں غریب. تو یہ ناجائز ہیلا ہے. تو جیسے بعض 2 نمبر قسم کے مفتی غلط ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہیلا کون بتا رہا ہے؟ اللہ. کس کو؟ پیغمبر کو. کس کو بچانے کے لیے؟ ان کی بیوی کو بچانے کے لیے. تو جو بھی وفادار ہوگا، میاں ہو یا بیوی، اللہ کو وفاداروں کی قدر ہے. مشکلات میں مارکیٹ سے شارٹ ہونے والوں کی اللہ کو قدر نہیں ہے. کہ جب حالات اچھے تھے تو بہت بہترین میاں، حالات جہاں خراب ہوئے تو مارکیٹ سے ایک دم شارٹ. جج بیٹھا ہوا ہے ٹھپے لگانے کے لیے. جج جیسی کسی کی بیوی جائے نا، جج، اچھا جج کی بیوی کو بھی کوئی اور جج طلاق دے رہا ہے آج کل، پورا سیٹ اپ ہی بڑھ گیا. ہاں جلدی میں بتاتا ہوں، وہ مسئلے بھی ابھی صبر کریں. اچھا میرے بھائی جلدی سے، میں یہ بہت مزے کی آیتیں ہیں یار، یہ مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے اس مصیبت سے ایوب کو نکالا اس دعا کی برکت سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. اس میں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے پڑھنے میں. اللہ کہتے ہیں مچھلی والے کو بھی یاد کرو. مچھلی، اللہ نے یونس علیہ السلام کا نام کیا رکھ دیا؟ مچھلی والا. یہ بھی محبت ہے اللہ کی اپنے پیغمبروں سے. حالانکہ یونس علیہ السلام تو فرار ہو کے گئے تھے اللہ سے پوچھے بغیر، اور مچھلی نے کھا لیا. یہ سب تو بطور سزا کے ہوا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے یہ دیکھنے میں سزا تھی، حقیقت میں سزا نہیں تھی. ہمارے حضرت اس کو اپنے الفاظ میں بتاتے تھے، یہ محبت کی چٹکی ہے. چٹکی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کسی کو تکلیف دینے کے لیے چٹکی لی جاتی ہے، ایک محبت میں چٹکی لی جاتی ہے. چیخیں دونوں میں سیم نکلتی ہیں. کیا خیال ہے؟ چیخیں دونوں میں کیا ہوتی ہیں؟ سیم، لیکن جذبات دونوں میں بالکل ڈیفرنٹ ہوتے. تو اللہ بعض دفعہ پیغمبروں کو سزا بھی دیتے ہیں، وہ دیکھنے میں سزا ہوتی ہے، حقیقت میں وہ سزا نہیں ہوتی. اب دیکھو یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ والا معاملہ نہ ہوتا تو یونس علیہ السلام کا شاید قرآن میں تذکرہ ہی نہ ہوتا، اور آپ کا نام اللہ مچھلی والا رکھتے ہی نہیں، مچھلی والا ہی نام نہ رکھتے. یہ ایسے ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے نا مٹی میں، حضرت فاطمہ سے کچھ ناراضی ہوئی تو آپ چلے گئے. تو کچھ جیسے میاں بیوی میں ہوتی ہے بعض دفعہ، تو کہیں لیٹ گئے جا کے. تو نبی جب گئے نا تو پورے مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے نا، مٹی لگی ہوئی تھی. تو حضرت علی کو نبی نے فرمایا ابو تو